من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کا جو ولاگ ہے وہ ویسے تو میرے تفصیل تو میں نے دے دی ہے۔ آج کا جو کل شام کو 11:30 بجے میرا ولاگ آئے گا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک جیسے ہی پاکستان میں آئے اور پاکستان میں آتے ہی سب سے پہلے جو اسپیچ کی وہ پاکستان کے صوبہ سندھ کراچی گولڈن ہاؤس میں کی، تو وہاں پر اس نے جو میسج دیا پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کے لیے اس نے جو میسج دیا وہ بہترین میسج تھا۔ وہ میسج ایسا تھا کہ اس میسج نے ہمارا جو ہے نا سمجھو کہ ایک دل اور دماغ کھول کر رکھ دیا ہے کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں وہ طبقوں میں بنٹے ہوئے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں۔ تو اس لیے جتنے بھی ہم مسلمان ہیں آپس میں بھائی ہیں، اور انشاءاللہ اس میں جو بہترین قدم ہے تو پہل ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی، ورنہ ایسا سلوک ہو جائے گا کہ جو ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہود نصارہ جتنے بھی اور ہیں جو لوگ ہیں مسلمانوں کے دشمن وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں مطلب ناکامی مل رہی ہے، اور ہم جو ہے نا اپنے وہ مگن ہیں اپنی دنیا میں اور اپنے ان ماحول میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہمیں اور سب کو، آپ سب کو۔ تو اس کا جو مطلب ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسا میسج دیا کہ مطلب آپ بانٹو مت، نہ قومیت میں کسی بھی طریقے سے آپ مطلب انسان کو مطلب بٹنا نہیں چاہیے، سب سے پہلے مسلمان کو۔ تو ایک میں اس کے اوپر ایک مجھے کہانی یاد آ گئی ہے، میں نے پہلے بھی ایک کہانی وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی، لیکن آج پھر میں وہ کہانی آپ کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، اور شاید یہ کہانی آپ سنیں، اچھی لگے تو کمنٹس میں مجھے بتائیے گا، اور لازمی تو آگے بھی ہم کوشش کریں گے اس کے بارے میں بھی۔ تو دو بھائی تھے، تو ایک چھوٹا ایک بڑا، ان بھائیوں کی جو پرچون کی دکان تھی تو ان کا یہ حال تھا کہ چھوٹا بھائی تھا، اس کا ایک اپنی دنیا تھی کیونکہ اس کی شادی وغیرہ نہیں کی تھی، اور بڑا جو بھائی تھا اس کی شادی وغیرہ ہو گئی تھی، اس کے بچے بھی تھے۔ تو چھوٹے بھائی کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک کام کروں، جو مٹی کا تیل، اسی زمانے میں مٹی کا تیل ہوا کرتا تھا، بجلی وغیرہ یہ تو روشنی نہیں ہوتی، نہ سولر سسٹم تھا، نہ کچھ، نہ لائٹ تھی، نہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا سیٹ اپ، نہ یو پی ایس۔ تو اس ٹائم تو لالٹین وغیرہ کا یہ زمانہ تھا، تو مٹی کا تیل کی بڑی مطلب ویلو تھی۔ تو چھوٹے بھائی کے ذہن میں آیا کیوں نہ میں اس جو مٹی کا تیل کا بڑا ڈرم ہے اس کے اندر میں ایک دینار اگر ہر روز ڈالتا جاؤں گا تو اس میں جتنا بھی پیسہ اکٹھا ہوگا وہ میں نکال کر ایک اپنا سیٹ اپ بنا لوں گا الگ سے۔ تو چھوٹے بھائی کے دل میں یہ خیال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بھائی کے دل میں بھی یہی خیال ڈال دیا کہ میں کیوں نہ ایک دینار اس کے اندر ڈالتا جاؤں، اور میں اپنا وقت آنے پر اس کو میں مطلب کہیں استعمال کر کے اپنا سیٹ اپ کر لوں۔ ہوا یہ کہ ایک دونوں مطلب اس ڈرم کے اندر جو مٹی کا تیل تھا، مطلب جس ڈرم میں، اس میں ایک دینار وہ بھی ڈالتا تھا، چھوٹا بھی بڑا بھی۔ وقت کچھ سال گزرے تو چھوٹے نے کہا کہ بھائی آپ بڑے ہیں، آپ کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، پرچون کی دکان آپ رکھ لیں، اور یہ مٹی کا جو تیل ہے اس کا جو ڈرم ہے وہ مجھے دے دیں، اور میں مطلب شاپ کے سامنے ہی ایک چھوٹا سا مطلب ایک چھپرا بنا لوں گا، مطلب ایک اس کے اندر مٹی کے تیل کا میں کاروبار کروں گا، اور پوری شاپ جو ہے نا وہ آپ رکھ لیں، اس کا مطلب پرچون کی دکان ہے وہ کاروبار آپ کریں۔
اور مٹی کا تیل ڈرم جو ہے نا مجھے دے دے، تو آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ تو بڑے بھائی نے کہا ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میرے اوپر بہت بڑی ایک ذمہ داری تو ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری میری آپ ہو، میرے چھوٹے بھائی ہو۔ اگر میں نے پرچون کی دکان رکھ لی، آپ کو صرف مٹی کا تیل کا یہ ڈرم دے دیا، تو دنیا مجھے کہے گی کہ بھائی آپ تو بڑے لالچی تھے، بڑے یہ تھے، آپ نے تو چھوٹے بھائی کے ساتھ ناجائزی کر لی، اور جتنی بھی مطلب ایک پرچون کی دکان وغیرہ مال دولت آپ نے رکھ لی، اور چھوٹے بھائی کو ایک ڈرم اٹھا کر دے دیا مٹی کے تیل کا، یہ تو ناانصافی ہو گئی، اور میں بڑا ہوں اور میں آپ سے ناانصافی نہیں کر سکتا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی مطلب تلخیاں بڑھتی گئی، لڑائی پہ مطلب بدل گئی، باتوں باتیں جو ہے نا وہ لڑائی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو ریاست کا جو بادشاہ تھا، یہ بات وہاں تک چلی گئی۔ تو جب یہ بات وہیں تک گئی تو وہاں فیصلہ ہوا، کمیٹی نے فیصلہ کیا، ایکشن بھی ہوا، ایکشن کمیٹی نے پہلے ایکشن لیا، اس کے بعد اس کا فیصلہ رکھا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، تو بادشاہ نے ان سے سوال پوچھا، تو وہ پوری جو داستان تھی، پوری جو کہانی تھی، ان دونوں نے بھائیوں نے بادشاہ سلامت کو بتا دی۔ تو بادشاہ سلامت کے ذہن میں آ گیا کہ اس ڈرم کے اندر کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، اور ایسے تو ان کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اس کے اندر کچھ نہ کچھ خزانہ وغیرہ کچھ نہ کچھ ہے۔ بادشاہ تو بڑا عقل مند تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ اس ڈرم کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اپنی ریاست کے جو سپاہی تھے ان کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور دکان سے وہ ڈرم لے کر آ جائیں۔ وہ گئے اور ڈرم لے کر آ گئے، ڈرم آ کر بادشاہ کے سامنے رکھا۔ بادشاہ نے کہا اس ڈرم کے اوپر لڑائی ہے؟ کہتے ہیں، کہتا ہے اس ڈرم، یہ جو ڈرم ہے وہ آپ دونوں کا ہے، جو بھی رکھے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے اندر جو کچرا ہے وہ ریاست رکھے گی۔ اس کے جو اندر کچرا ہے وہ ریاست کا ہے، بادشاہ کا ہے، اور یہ ڈرم جو ہے آپ دونوں کا ہے، جس کو چاہیے وہ رکھ لے۔ اس نے ڈرم کاٹ کے وہ جو دینار تھے، سارے دولت جتنی بھی اس کے اندر جمع تھی، دینار جتنے بھی جمع تھے، وہ بادشاہ نے نکال لیے۔ کہا کہ یہ کچرا جو ہے ریاست کا ہے، یہ ڈرم آپ دونوں بھائی جو ہے مشورہ کر لے کس نے رکھنا ہے، آپ نے چھوٹے نے رکھنا ہے یا بڑے نے رکھنا ہے۔ تو ان دونوں کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، کچرا ریاست لے گئی، اور وہ دونوں بھائی آپس میں گپ شپ کرتے ہوئے آ گئے دکان کے اوپر، اور کہا کہ اگر یہی بات ہم یہاں بیٹھ کر آپس میں صلح کر لیتے اور اس کو آپس میں یہ مسئلہ حل کر لیتے، تو یہ چیزیں، یہ ہمیں اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ تو آج ہمارے حالات، جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے حالات بھی ایسے ہیں، تو کوشش کریں جتنے بھی ہیں ان کو مطلب آپس میں یکجہتی کرنی چاہیے، بھائیوں کی جتنے بھی قوم کے لوگ ہیں، چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہیں پوری دنیا میں، جو مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ورنہ اسی طرح ہم ایک ایک کر کے مطلب ختم ہوتے جائیں گے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ میرا ایک میسج ہے سب کے لیے، میرے اپنے لیے بھی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے پہلے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، اور دوستوں میں لازماً یہ جو میرا میسج ہے دوستوں تک لازمی پہنچائیں۔ اگر میرا میسج اچھا لگا ہو تو آپ مجھے میسج لازمی کمنٹس کریں، میسج کریں، تو آئندہ کوشش کریں گے کہ اور بھی ایسی مطلب ٹیپس آپ کے لیے لے کر